الدرک الاسفل من النار۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج رات انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا اور فضل سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے جو روایات ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی سے کہ ہمیں کچھ ایسی باتوں پر تبصرہ کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے، شرعی مجبوری۔ کل سے جو حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں، ہمارا یاد رکھیں کہ سب سے بڑا رشتہ مصطفیٰ ہی ہے۔ یہ کائنات، یہ رنگ و بو، یہ جہاں، یہ ہوائیں فضائیں، یہ دھرتی، یہ زمین و آسمان اللہ کی ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، مومن مسلمان۔ یہ پوری کائنات ہماری ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، سب کچھ ہمارا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اور جو ان کی سپورٹ کرتا ہے ان سے بھی ہمارا لا تعلقی کا اعلان ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری محبت، ہماری لگن، ہماری چاہت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر اس کے برعکس میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میرے دوست ہیں، جگری یار ہیں، اسلام کے حوالے سے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اپنی ذات کے متعلق میں برداشت کر جاؤں گا، اپنے ماں باپ کی توہین، گالیاں گلوچ برداشت کر جاؤں گا، اپنے بہن بھائیوں کی عزتوں کو پامال برداشت کر جاؤں گا۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے میں کبھی نہیں بولوں گا، لیکن عزت رسول کے حوالے سے تب بھی میں خاموش رہوں۔ یہ امن نہیں، یہ بے غیرتی کی بہت بڑی علامت ہے، ایمان سے دوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں میری طبیعت نہیں کہ میں کھل کر اس طرح کی واضح بات کروں، میں پھر بھی سنجیدگی میں چند ایک باتیں آپ کے ہاں گزارش کروں گا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا فرانس کی طرف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، اور حکومتی سطح پہ، یہ نہیں کہ کوئی پرائیویٹ ادارہ تھا ان کا یا کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ان کے ملک میں، نہ، حکومتی سطح پہ ان کے وزراء کی طرف سے اللہ کے نبی کی توہین کی گئی ہے۔ ہمارا جو بنیادی حق بنتا تھا نا، حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جاتا، یہ اصول بنتا تھا ہمارا، لیکن وہ نہ کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمانی کمزوری، بے حیائی، بے حسی کی وجہ تھی کہ کوئی بھی ہماری حکومت کی طرف سے کوئی عمل درآمد نہ ہوا، کوئی آواز نہ اٹھائی گئی، نہ ایوانوں کے اندر کسی کو یہ غیرت آئی۔ کچھ چند ایک اگر ہیں تو محض وہ زبانی کلامی بولنے تک ہی محدود ہیں۔ پھر جب علماء کرام، عوام الناس نکلی، مطالبہ کیا کچھ، تو پھر وہ معاہدہ ہو گیا تھا، جی فلاں ڈیٹ تک ہم نے یہ عمل کرنا ہے ہر حالت میں، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ کئی وزراء کے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس معاہدے کا وقت آیا، بھی ہمیں اور وقت دیا جائے، اور 1 مہینہ دے دیا گیا۔ اب اس وقت آنے سے پہلے وہ لوگ جو دیندار ہیں، وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو منبر و محراب کے ورثاء ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے عشق کے نور کی شمع کو جگہ جگہ اجاگر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف ایک غیر مسلم گستاخ رسول سے تعلق توڑنا برداشت نہیں ہے۔ ملک کے اندر جتنا بھی ہنگامے ہو جائیں، امت مسلمہ کو دل کو ٹھیس پہنچے، اللہ کے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے جائے، کچھ بھی ہوتا رہے، ان سے تعلق توڑنا ان کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، منافق کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آپ نے سنی ہے یہ روایت؟ یہ منافق کی علامات میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی منافق وعدہ کرے گا نا، وعدہ خلافی کرے گا۔ اور منافق کے متعلق ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق طبقہ جو ہے جہنم کے نیچے سے نیچے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔
تو اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ کیا یہ مطالبہ غلط تھا کیا؟ نہیں، خطرہ یہ ہے کہ اگر سفیر کو نکالا جائے تو کئی یورپی ممالک ہیں اور انگریز وہ ہم سے تعلق توڑ دیں گے. یعنی ان کو یہ برداشت نہیں کہ تم ایک سفیر کو نکالو، وہ تم سے تعلق توڑ رہے ہیں، لیکن تم نے تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے اس سے ایک ملک سے تعلق کیوں نہ توڑا؟ کیا اس سے بڑا تعلق، اس سے بڑا رشتہ کائنات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے؟ تمہیں وہ اپنا اس پاکستان کے اندر میرا جسم میری مرضی کی نعرے لگاتی ہوئی وہ برہنہ خواتین جنہوں نے ملک کو ایک ہنگامہ مچا کے رکھا تھا، ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا. مسجد وزیر خان کے اندر فلم کی شوٹنگ کی گئی اور تمہارے وزراء آ کے وہاں مجرا کرتے رہے، ڈانس کرتے رہے، ان کو گرفتاری کے متعلق تو تمہیں سوچ بھی نہ آئی. علماء جو ایک دین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، جو غیرت ایمانی کی بات کرتے ہیں، جو عزت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے بند کر دیا جا رہا ہے. تو اس پہ کیا تبصرہ کرے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا مشن ہے؟ تو یہ ایک یاد رکھیں، ہم کسی کی ذات پر تنقید کرنے والے نہیں ہیں. اسلام کے حوالے سے کوئی بھی بندہ کہے کہ حضرت آپ شکایات کرتے ہیں، آپ فلاں اپنا پارٹیوں کے خلاف بولتے ہیں، نہیں بولتے. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہیں کہ ملک کے اندر معاملات خراب ہوں گے، ملک کی معیشت خراب ہوگی اگر ہم فلاں کر دیں تو ملک کو نقصان ہے. میں کہتا ہوں پاکستان جیسے کروڑا ملک قربان عزت مصطفیٰ کی وجہ سے. ہمیں پاکستان سے کیا تعلق پھر؟ جس پاکستان کے اندر عزت مصطفیٰ نہیں ہے، جس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ نہیں ہے، ایسے ملک کو جلا کے راکھ کر دیں. ہم کہتے ہیں اس ملک کو عزت مصطفیٰ کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، نہ کہ اسلام کو قربان کریں گے ملک پاکستان کی وجہ سے. نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرمایا، اے محبوب جو ایمان والے ہیں نا، ان کے ایمان کی علامت یہ ہے، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی ایمان کی بہترین علامت یہ ہے کہ فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو کبھی نہ دیکھیں گے. ایسے ایمان والے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا یارانہ ہو یوادون من حاد اللہ و رسولہ، وہ کسی ایسے شخص سے محبت رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو. ایمان والا ہو اور وہ اس بندے سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، یہ ناممکن ہے. یا تو وہ ایمان والا نہیں ہے، اگر ایمان والا ہے تو یہ ایسا قطعا نہیں کرے گا. اور آگے فرمایا کہ چاہے وہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، فرمایا کہ وہ چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے سگے بھائی ہوں، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہوں گے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے تو مومن کبھی بھی ان سے یارانہ دوستی قطعا نہیں رکھے گا. والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا کہ ان کا رویہ سخت ہوگا، وہ شدید غصے میں ہوں گے. یہ ایمان کی علامت ہے اور صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے. یاد رکھیں کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہوں، تسبیح و تحلیلات کرتا رہوں، ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا رہوں، لوگوں کو درس دیتا رہوں، تہجد پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، لیکن عزت مصطفیٰ پر جب حرف آئے، مجھے غیرت نہ آئے، مجھے غصہ نہ آئے، میرے چہرے کے آثار نہ بدلیں، خدا کی عزت کی قسم میرے اندر ایمان نہیں ہے. یاد رکھیں، ایمان تب ہوگا جب مجھے غیرت آئے گی. میرے باپ کو کوئی گالی دے، مجھے غیرت آتی ہے. میرے باپ کو کوئی مارے، میں اس کو قتل کرنے پر اتارا ہوں. میری ماں کو کوئی گالی دے، مجھے غیرت آئے. میرے بہن بھائیوں کو کوئی گالی دے، مجھے غیرت ہے. میری ذات پر کوئی اٹیک کرے، مجھے غیرت ہے، غصہ ہے. لیکن عزت مصطفیٰ کی وجہ سے جب کوئی معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی امن کا درس دو، امن کی بات کرو. یہ امن نہیں ہے، بے ایمانی ہے، اور ایمان کے حوالے سے غیرت ختم ہو چکی ہے ہماری. تو یہ کیا تماشا لگایا گیا، ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مولوی طبقہ فتنہ پرور ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کی عزت کی قسم ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. قطعاً ہم اس طرح کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن سکون کے ساتھ رہو. ہمارے نبی کے متعلق کوئی اس طرح کا تبصرہ نہ کرے. اگر کوئی کرے تو پھر ان سے پوچھو. ہمارا حق یہی بنتا تھا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا تھا نا یہاں پہ، اور شروع سے یہ. اور ریاست مدینہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ قوانین تھے ریاست مدینہ کی؟ کیا یہی اصول تھا کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کو امن کے ساتھ پناہ دی جائے گی، جو عزت مصطفیٰ کی بات کرے گا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا؟ کیا یہ قوانین ہے ریاست مدینہ کے؟ جھوٹ ہے یہ سارا، یہ تماشا ہے یہ سارا.
یہ یہود و نصارہ کے چرنوں میں بیٹھ کر چرنے والے یہ لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کھڑا کیے ہوئے ہیں جن لوگوں نے۔ تو یاد رکھیں، ہماری عزت، ہماری جان، ہماری سانس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ کائنات، یہ رنگ و بو، یہ ہوائیں فضائیں، یہ زمین و آسمان، سب کچھ عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی عزت نہیں ہے تو یہ کائنات ساری جل کے راکھ ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا گھرانہ لٹ جائے، سب کچھ برباد ہو جائے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں عزت مصطفیٰ سے سروکار ہے۔ ہماری یہ سانسیں چل رہی ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تعلقات ختم کرنے سے یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، بھئی کائنات کا نظام ہی صدقہ مصطفیٰ سے چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ایک مرتبہ ایک قدم اٹھا کے دیکھو تو صحیح، تمہیں اللہ تعالیٰ کس قدر عزتیں عطا کرے گا۔ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے دنیا کے اندر سخت ترین دشمن یہ یہودی ہیں، ان کو دشمن بنا کے رکھو۔ یہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں اور یہ جہنمی ہیں، ان سے ہر حوالے سے تعلق ختم کر دو۔ یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کائنات کو وجود عطا کیا گیا۔ اور پھر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، بس جی نہیں تبصرہ نہ کریں، کوئی غیرت کا اظہار نہ کریں، صرف دعا کریں۔ کیا پروردگار پھر وہ ابابیل بھیجے گا؟ نہ میرے بھائی، میں اور آپ اس وقت اللہ کی ابابیل ہیں۔ اگر ہم کمزور رہ گئے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ اگر کائنات پوری گستاخ رسول بن جائے، ایک آدمی پوری کائنات میں مسلمان ہو، پوری کائنات اللہ کے نبی کی گستاخی کرنا شروع ہو جائے، کائنات کے اندر ایک آدمی مسلمان ہو باقی، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ لڑے ان سے، وہ ایک تنہا ایک آدمی پوری کائنات جو گستاخ رسول بن گئی ان کے ساتھ لڑے۔ نہیں لڑ سکتا تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے ان گستاخوں کے اندر، مومن مسلمان ہوگی۔ تو ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم دکھ ہوتا ہے، دل میں درد ہے، ایک احساس ہے، ایک غم ہے، یار کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے 20 لاکھ جو جانیں قربان کی تھی ان کا کیا مقصد تھا؟ اگر اس لیے قربان کی تھی تو پھر ہم نے فضول قربان کی ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ہم خاموش رہیں، اور جو بولے اس کو بند کر دیں، ان کو ذلیل و رسوا کریں۔ اگر یہ مشن تھا تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان روحوں کو کیا جواب دیں گے؟ جو ہماری بچیاں جنہوں نے کنوؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں بچائی اور جانیں قربان کر دی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، کیا ان کی روحیں تمہارا گریبان نہیں پکڑیں گی؟ کیا اس مقصد کے لیے ملک کو بنایا گیا تھا؟ اس ملک کا تو بنیادی مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، اور اس دھرتی کو ہم نے ان غیر مسلموں سے، ان گستاخوں سے، اپنے جگر کے، اپنے گردن کے خون سے دھو کر پاک کیا تھا۔ پھر تم نے آ کے اسے غلیظ کر دیا۔ اس کے ایوانوں کے اندر سارے جھوٹے فریبی معذرت کے ساتھ، کسی کو غلط لگے، دکھ لگے، ہمیں کوئی نہیں ہے۔ ہمیں دکھ لگتا ہے جب عزت مصطفیٰ پہ حرف آتا ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ زیرو ہیں۔ اگر اللہ کے نبی پر عزت پر حرف آ رہا ہے پھر یہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں ٹوٹل جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ کسی کو غصہ لگے اس پر، ہمیں کیا، جائیں غصہ کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ ہم عزت مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں غصہ نہ آئے اللہ کے نبی کی عزت کے حوالے سے، پھر ہم بھی منافق ہیں، پھر ہم اسلام کے منافق ہیں، دین کے منافق ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایمان کی ایک حرارت ہے۔ تو لہٰذا پرامن احتجاج عوام کا حق ہے۔ جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کو چاہیے کہ وہ معاہدہ پورا کرے، نہیں تو وہ جہنم والے نیچے والے طبقے کے اس زمرے میں تو آ ہی رہی ہے، اور ملک پاکستان کا بنیادی جو مشن مقصد تھا اس کو بھی دفن کر دیا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے ہر بندہ یہ احساس رکھے، ہر بندہ یہ غیرت رکھے، ماذ اپنی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا، عزت مصطفیٰ کو پس پشت کر دینا، یہ انتہا کی ضلالت، گمراہی اور شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں۔ دین کے حوالے سے، عزت مصطفیٰ کے حوالے سے، دین اسلام کی سربلندی کے حوالے سے میرے اندر کس قدر غیرت ہے، مجھے کتنا غصہ آتا ہے، مجھے کتنا جنون آتا ہے، مجھے کتنا احساس اور درد ہوتا ہے، مجھے کتنا حیا آتی ہے، اور کس قدر مجھے شرمندگی ہوتی ہے، کیا کچھ میں سوچتا ہوں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ نہیں ہے یہ بالکل۔ ہمارے اس وقت بھی کئی ساتھی یہاں بیٹھے بعد میں تبصرہ کریں گے، نہیں حضرت یہ بات نہیں کرنی چاہیے، امن کی بات کریں۔
جو اس وقت امن کی بات کرتا ہے، نہیں خاموش رہیں، یہ لفظ ہی نہ بولے ممبر پہ بیٹھ کے. ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے، یہ پکی بات ہے. لیکن ان گرفتاریوں کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے ہم خاموش رہیں گے؟ نہ میرے بھائی نہ، یہ تمہاری بھول ہے. پھر اب ان باتوں کو سننے کے باوجود جو تبصرہ کرے نا اور یہ بات کریں نہیں جی یار یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہاں پہ کرنی چاہیے؟ نہیں، امن کی بات کرنی چاہیے ان کو. میں کہتا ہوں جو اس طرح کی بات کرے نا، اس کے باپ کے منہ پہ تباچہ مارو، اسے کہو یار امن کی بات کر، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے نا، ہو گیا. جھگڑا نہ کر تو خاموش ہو جاؤ. نہیں خاموش ہوگا. تیرا باپ زیادہ حیثیت رکھتا ہے عزت مصطفیٰ کے حوالے سے. تیرے باپ کو گالی دی جائے تجھے اس قدر غیرت آ رہی ہے. اب تجھے امن بھول گیا کیا؟ لیکن عزت مصطفیٰ کی جب بات آئی ہے تو اس وقت امن کی بات کرتا ہے. وہ امن نہیں، دراصل ایمان کی غیرت کے حوالے سے ایمان ختم ہو گیا، بے غیرتی چھا گئی. تو لہٰذا ہم نے یہ غیرت رکھنی ہے، ہم نے یہ سوچ رکھنی ہے. کچھ نہیں کر سکتے نہ کریں. ہم کہتے ہیں کوشش کریں، اگر نکل سکتے ہیں تو اپنا احتجاجی ریکارڈ کریں، میڈیا کے سامنے جائیں اور بتائیں، ایوانوں تک آواز پہنچائیں بھئی یہ غلط ہو رہا ہے. ہم پاکستانی عوام ہیں، ہم نے ملک حاصل کیا تھا قربانیاں دے کر عزت مصطفیٰ کے لیے، اور یہ اسلامی قلعہ تھا، اس کا بنیادی مقصد لا الہ الا اللہ تھا. اور اب بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. قوانین کس طرح کے؟ مومن کو تو جینے نہیں دیا جا رہا، مسلمان تو یہاں سانس نہیں لے رہا، عزت مصطفیٰ کی کوئی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، اور جو بات کرتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. تو کس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی؟ کس بنیاد پر ہم پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں. تو ہم کچھ اگر نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، اس قدر بزدل ہو گئے، اس قدر ایمان سے دور ہو گئے، کم از کم دل میں برا تو جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان کی علامتوں میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر طاقت رکھتے ہو تو. اگر نہیں رکھتے طاقت تو پھر زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں رکھتے کم از کم دل میں برا جانو. اگر دل میں بھی برا نہیں جانو گے پھر ایمان سے بالکل خالی ہو تم. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کریں یا ایمان کے حوالے سے ہمیں ہمارے دل میں کچھ محسوس ہوا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ میری ذاتی پارٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں، کچھ بھی ہے، لیکن عزت مصطفیٰ کے حوالے سے مجھے غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو پھر میں اپنے مقدر پہ رہوں، اپنے اس بے ایمانی، بے حسی اور بے حیائی پہ میں ماتم کروں. پھر اگر ایسا نہیں ہے، غیرت آتی ہے، جنون آتا ہے، چاہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، عزت مصطفیٰ کے حوالے سے ساری پارٹیاں زیرو ہیں میرے سامنے، پسے پوچھتے ہیں، تو پھر میرے اندر ایمان کا ذرہ ہے. پھر میں اللہ کو شکر ادا کروں، پروردگار تو نے میرے دل کے اندر اپنے محبوب کی عزت سب سے اعلیٰ کر دیا، رکھ دی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، باقاعدہ آن کیمرہ ہم یہ گزارش کریں گے، بار بار اس طرح کی حرکات نہ کی جائے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اس طرح کے معاملات نہیں چاہتے کہ ملک کا نظام خراب ہو. اور آج تو مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ قرآن کے قاری، حفاظ، علماء باہر نکلیں گے، مساجد کا نظام خراب ہوگا. آج سے تو ہم نے قرآن پڑھنا تھا، ہم نے قرآن سننا تھا، آج سے تو ہم پرامن ہو جانا تھا. ہماری سنجیدگی پہلے کی بنسبت کروڑ گنا بڑھ جانی تھی. ہم نے تو بولنا ہی نہیں تھا، خاموش رہنا تھا. ہم نے ہر وقت قرآن حدیث کی بات کرنی تھی، ہم نے قرآن کی تلاوت سننی تھی اور کرنی تھی. تم نے تماشا لگا دیا یار. ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. خدا کے لیے ہم آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ کون کن راہوں پر چل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے اس وطن عزیز کے اندر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، تو طاقتور ہے. تو آج یہ رمضان کے چاند سے پہلے پہلے اسلام کے تمام غداروں کو نست نابود کر دے. ہم یہی دعا ہی کر سکتے ہیں بس. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص پروردگار ہماری حکومت کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری عدلیہ کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری ان بڑوں کو، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان عجیب طرح کی سوچ رکھنے والوں کو پروردگار اسلامی سوچ عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات پوچھنے والی ہو تو اس معاملے کے اندر جی. اللہ اکبر، اللہ